میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز۔ عالیہ شو آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ ہمیں جوائن کریں سویڈن سے پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو سر۔ Thank you very much for inviting me, Alia ji. Thank you so much. ڈاکٹر صاحب یہ خبر کہ بھارت کی منسٹر سمرتی ایرانی صاحبہ وہاں پر گئی سعودی عربیہ، اور وہاں پر انہوں نے کچھ پلیسز پہ وزٹ کیا، مسجد نبوی کا بھی دورہ کیا، تو اس کے بعد بہت سی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی رہی۔ لیکن پاکستان کی طرف سے اب جو زید حامد صاحب ہیں، جو آپ پتہ ہی آپ کو ایک بہت ہی مشہور و معروف ڈیفینس اینالسٹ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس کا مطلب انبلیویبل ہے کہ آپ کوئی منسٹر اگر کہیں کا دورہ کرتا ہے تو آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ سر میں تھوڑی سی آپ کو بات سنوائی دیتی ہوں، اور میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا کسی کنٹری کا کوئی منسٹر اگر کسی دوسری کنٹری میں جاتا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں، اور کیا ہمیں ہمارے لوگوں کو اس کے اوپر یہ زبان استعمال کرنی چاہیے؟ سر ذرا سنیے گا، تھوڑا سا میں آپ کو سنوائی دیتی ہوں۔ لیکن جو سب سے زیادہ روحانی تکلیف مجھے جس بات کی ہوئی ہے وہ یہ کہ پچھلے دنوں سعودی حکومت نے بھارت سے ہندوؤں، مشرکوں، سکھوں اور غلیظ ترین نجس مشرکوں کو بلا کر مسجد نبوی کا دورہ کروایا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مسجد نبوی شریف صرف سعودیوں کے باپ کی تو نہیں ہے، یہ تو پوری امت کی امانت ہے، سیدی رسول اللہ کا مقام ہے۔ پوری مسلمان دنیا خاموش کیوں ہے اس کے؟ کسی نے سعودیوں کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ پوری دنیا میں کوئی مسلمان عالم دین بھی نہیں ہے جو کھڑا ہو کر کہے کہ یہ ظلم تم کیوں کر رہے ہو اور تم کیسے کر سکتے ہو اور تمہیں حق نہیں ہے، تم سیدی رسول اللہ کے خلاف جا رہے ہو۔ اور سیدی نے تو فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب آگے انہوں نے جو ہے اسی طرح کی زبان اور بھی استعمال کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو سعودی عربیہ ہے اس سے ذرا پوچھا جائے، چیلنج کیا جائے، کیا ہم اب ان سے کیونکہ پیسے لیتے ہیں، یعنی تجارت اگر ہماری ان کے ساتھ ہے تو ہم سب کچھ برداشت کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ کیا یہ صحیح ہے کہ اس طریقے سے کسی کے خلاف ایسی بات کرنا؟ اور کیا سعودی عربیہ جو ہے اس کے ایمبیسیڈر تک کو جو ہے سمن کیا جائے، یہاں تک بات کہہ دینا؟ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بات یہ جہاں تک تو مذہب کا تعلق ہے، قرآن شریف میں اور میرے خیال سے کوئی حدیث کا بھی ایسا کوئی ہے نہیں کہ یہاں پہ کوئی اور نہیں آ سکتا، اور اس کے اوپر تو مسلمانوں نے کئی دفعہ حملے کیے ہیں مکہ شریف کے اوپر، اور حضرت زبیر کو وہاں پہ پکڑ کے پھر قتل بھی کیا گیا، وہ امید آرمی نے یہ کیا تھا یہ سارا کچھ۔ تو زید حامد صاحب، پتہ نہیں یہ زید کیا نام ہے ان کا، زید حامد، ہاں، یہ کتنا ویل انفارمڈ ہے نہیں ہے۔ یہ 1979 میں جب کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا اس پہ، حرم شریف پہ، تو فرینچ پیرا ٹروپرز کو لا کے ان کو پھر فلش آؤٹ کیا گیا۔ تو یہ تو ایک ہے نا۔ اب جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ گوگل جو ہے وہ واچ، وہ آپ کو آپ کی گلی، آپ کا مکان، آپ کا وہ سارا کچھ بتا دیتا ہے۔ میں اسٹاک ہوم میں بیٹھ کے جو ہمارا پرانا آبائی گھر تھا وہ ہم نے ڈھونڈ لیا، ٹیمپل روڈ کے اوپر لوکیٹ بھی کر لیا۔ تو مکہ شریف ہو یا مدینہ ہو، وہ کس کے سامنے اب چھپے ہوئے ہیں؟ تو یہ جو ایک پابندی تھی وہ وقت کے ساتھ اٹھا دی تو کیا برا ہے بھائی؟ ایک زمانے میں ہندوؤں کے ٹیمپل پہ بھی یہی مسئلہ تھا، تو وہ محل ختم ہو گیا ہوا ہے جی۔ سو ویٹیکن جو ہے کیتھلک، جہاں پہ پوپ ہیں، وہاں پہ یو کین گو اینڈ واک اراؤنڈ۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے زید حامد صاحب کو؟ پاکستان میں 28 ملین بچے جو اسکول سے باہر ہیں آفیشلی، ان کے اوپر ان کو رسول اللہ کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں قانون یاد نہیں آتا کہ انہوں نے کچھ کہا ہو کہ میری امت کے ساتھ اتنی بدسلوکی نہ کرنا کہ لوگوں کو کلین پانی بھی نہ ملے۔ ہاں جی، یہ ادھر کی باتوں کو چھوڑ کے ایک اہم فارمیلٹی کے اوپر اتنا شور مچا دیا ہے۔ ان کی گمراہ ہونے کی نشانی ہے۔ ان لوگوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی کہ پچھلے 75-76 سال میں پاکستان میں کتنی ناانصافیاں غریب مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ ہاں جی، اور آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کیا برا حال ہے وہاں پہ۔
انہوں نے اسلام کو صرف ہندو دشمنی ہو یا کبھی یہودیوں کی دشمنی ہو، اس کو ایک ہیٹریڈ کی انہوں نے مذہب بنا دیے. میں تو اس پہ بات نہیں کرتا. یہ ان کی سوچ ہی اتنی محدود ہے، تنگ نظر ہے. یہ اس دور کے رہنے والے ہی نہیں ہیں. اور یہ زید احمد صاحب شاید وہی ہیں جو یہ غزوہ ہند کے بہت بڑے وہ ہیں پروپوننٹ. ایگزیکٹلی. بھئی ان سے پوچھو، ہمارے جنرل تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ پرزے اور آئل نہیں ہے یہ اپنی مشینیں چلانے کے لیے. تو یہ غزوہ ہند کس کے خلاف کریں گے؟ انڈیا کے خلاف. اور انہیں یہ شرم نہیں آتی کہ جتنے مسلمان یہاں ہیں اتنے وہاں انڈیا میں ہیں. تو وہاں پہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اچھے تعلقات ہوں گے تو پھر ان کے لیے فائدہ ہی ہے نا. آپ ان کے لوگوں کو کافر اور یہ کہہ کے کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ بات یہ کہ یہ زاہد حامد ہوں یا کچھ ہوں، دیز پیپل ہیو نو ہیومن کنسرن. اور ان کو شاید پکڑ کے بھی لے گئے تھے سعودی عربیہ، اور وہاں پہ انہوں نے ان کو کچھ ہو سکتا ہے وہ فزیکل ٹارچر بھی کیا ہو، بیکاز یہ پہلے بھی سعودی عربیہ کے ساتھ جھگڑا کر چکے ہیں جیسے میری خبر ہے. بٹ فار می از ناٹ این امپورٹنٹ پرسن. باقی ہے کہ باقی جو یہ علماء نے کیوں شور نہیں مچایا، کچھ نے مچایا بھی ہے، لیکن سو واٹ؟ فائدہ جو اگر سعودی عربیہ کا دنیا کے اندر جو کلاؤڈ بنتا جا رہا ہے وہ اس میں اس کی اکنامک انٹرسٹ واقعی ہیں، ہمارے نہیں ہوتے. ہم نے ہمیشہ اپنے ملک کی سوورنٹی کو کبھی امریکنز کو بیچ دیا، کبھی کسی اور کو بیچ دیا. تو یہ کون سی بری بات ہے کہ اب سعودی عربیہ اپنے انٹرسٹ میں کہ تیل والا کام ختم ہو رہا ہے تو ان کو بھی ایک ماڈرن اکانومی بنانی پڑے گی. تو وہ پارٹنرشپ انڈیا سے کر رہے ہیں جو کہ ایک کامیاب اکانومی ہے. اگر ہم کامیاب ہوتے تو شاید وہ ہمارے ساتھ کر لیتے. ہمارے یہاں کون آ کے انویسٹ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرتا. تو زاہد حامد صاحب کا کوئی اکنامک تھیوری پہ، سوشل تھیوری پہ، سوشل کنسرن پہ کوئی نظر نہیں ہے. کہ رسول اللہ کا اگر آپ کو یاد ان کے دلانا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ میری امت کو کم از کم 3 وقت کا کھانا مہیا کرو، ہے انہیں اسکول جانے کی وہ دو. ادھر یہ کیوں بات نہیں کرتے؟ صرف انڈیا کے ساتھ ایک نفرت، اور یہ بیکار نفرت ہے، بےہودہ نفرت ہے. اسی پنجاب کے اندر حسینی برہمن ہوتے تھے جو کہتے ہیں ہم امام حسین کی طرف سے کربلا کی جنگ میں لڑے ہیں. ہاں جی. اور میں انڈیا گیا تھا، رسول اللہ کو وہ اوتار ماننے کو تیار ہیں. حضرت علی کا بڑا مقام ہے. یہ تو اس قسم کے لوگوں کی کوئی نہ، دے ہیو نو ایجوکیشن. آئی ایم سوری. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو لینے کا مقصد یہی تھا. آپ نے اتنے زبردست ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اس ایشو پر بات کی ہے کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں، حیرانی کی بات ہے کہ اپنے آپ کو، یعنی ہمارے جو دیکھیں نا پاکستان میں ان لوگوں کو کتنے ایک ڈیفینس اینالسٹ کے طور پر جو ہے آپ بات کرتے ہیں، آپ کی کہتے ہیں کہ جناب وہ غزوہ ہند دلی پہ پرچم لہرانا، ایک تو پہلے اس طرح کی باتیں. اور سر دیکھیے نا سر، یہ جو انہوں نے ہندوؤں اور سکھوں کے خلاف جو زبان استعمال کی، آپ کے اپنے کنٹری میں بھی ہندو اور سکھ کمیونٹی موجود ہے، اور آپ ایک مذہب کے خلاف اتنی نفرت آمیز زبان استعمال کر رہے ہیں. ایک اور بات دیکھیں، آپ کو پتا ہے قرآن شریف کا سب سے پہلا ترجمہ جو ہے وہ ایک ہندو نے کیا تھا. ترجمہ جو ہے انٹو آئی تھنک یہ اردو میں یا ہندوستانی میں، یہ اٹس اے نون فیکٹ، آپ چیک کر لیں، میں نے نام کہیں پڑھا تھا. اوکے. تو یہ ہر قسم کی جو علم حاصل کرنے والے ہیں وہ ہر طرف جاتے ہیں جہاں علم. یہ علم دشمن لوگ ہیں. اور مدینے کے اندر میرے خیال سے واقعی عام لوگ آنا شروع کریں، دیکھیں کتنی دنیا کیوریس ہوگی دیکھنے کے لیے کہ یار یہ کن کا مقبرہ ہے جن کے پیچھے اتنے دنیا نثار ہوتی ہے. تو بلکہ زیادہ میرے خیال سے ایک اٹریکٹیو سٹی بن جائے گا مدینے کا، بجائے کہ مدینے کو آپ ایک ہریسمنٹ کی سٹی بنا لیں کہ یہاں کوئی گھس نہیں سکتا. تو یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، اس کے مطابق طریقے بھی بدلنے چاہیے. یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لوگ؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیم. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کا ایک اور اینگل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سعودی عربیہ اور انڈیا کے تعلقات تو ہیں ہی بہت زبردست، لیکن وہ مزید جس طریقے سے اپنے ایک
کلچرل پوائنٹ آف ویو سے بھی قریب آ رہے ہیں اور وہ بار بار بات بھی کرتے ہیں. اور سمرتی ایرانی صاحبہ جب وہاں پہ گئی انہوں نے بھی بہت ساری ایسی باتیں کی. اور جو پاکستان ہے جو کبھی بہت قریب ہوا کرتا تھا مسلم امہ کی جو بات ہوا کرتی تھی وہ بہت ہم دور چلے گئے ان سے, وہ بڑے قریب آ گئے. ایک تو ٹھیک ہے تجارتی ان کے ساتھ تعلقات وہ تو اپنی جگہ پر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی آپ کیا یہ ڈپلومیسی کی بہت بڑی کامیابی کہیں گے کہ انہوں نے دوسرے راستوں سے دوسرے پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کنٹریز کو, عرب کنٹریز کو, مسلم کنٹریز کو اپنے سے قریب کر لیا ہے ان کی حکومت نے. بالکل ان کی ڈپلومیسی کی بہت بڑی کامیابی ہے, اور اس کے اندر وہاں کے انڈین مسلم جو ہے ڈپلومیٹ ان کا بہت بڑا رول ہے. آپ کو پتہ ہے کئی ایمبیسڈر وہاں پہ جو ہیں مسلمان ہیں انڈیا کے, یہ ہم جانتے نہیں نا, ہم سمجھتے ہیں انڈیا میں صرف ہندو رہتے ہیں. وہاں پاکستان جتنی بڑی مسلمانوں کی پاپولیشن ہے, اور فورن آفس میں اور یہ اور وہ, یہ جب ہوا تھا جب عمران خان گئے تھے تو اس زمانے میں جو ہیڈ تھے وہاں پہ انڈیا کے, اس کے اندر یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ریپرزینٹیو تھے انڈیا کے, ہی واز اے مسلم, سید سم تھنگ نام تھا ان کا, حیدرآباد کے یا ساؤتھ انڈیا سے تھے وہ. تو یہ ہمیں تو عقل ہی کوئی نہیں ہے نا بات کرنے کی. ابھی 2 کرکٹر ان کے, ابھی ایک کرکٹر کو انہوں نے بہت بڑا ایک ایوارڈ دیا ہے محمد شامی کو, آپ نے دیکھا. تو انڈیا اس اعتبار سے ابھی بھی اپنی اس ٹریڈیشن پہ چل رہا ہے کہ حکومت جس کی بھی ہو, ہر کمیونٹی کا انٹرسٹ جو ہے نا اس کو دیکھا جائے. ٹھیک ہے اس کے اندر سیاست بھی ہو رہی ہے, مسلمانوں پہ حملے بھی ہو رہے ہیں, یہ آئی ایم ویری فلی اویئر آف دیٹ, لیکن انڈیا از مچ مور دین آل دس. ہم نے تو اپنی چھوٹی مائنورٹیز کو کبھی انسانیت کی کوئی مقام نہیں دیا, ان کے چرچ جلا دیے, ان کے غریب لوگوں کے ساتھ برا حال کیا. ہاں جی, ہندوؤں کی لڑکیاں اٹھا لیں. یہ اپنا مسٹر زید حامد کو ان چیزوں کا نہیں پتا, مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہوگا ان کو. ہاں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے بھی جو سمرتی ایرانی ہیں, یہ انہوں نے جو ہندوؤں, مشرقوں اور سکھوں کی بات کی, تو میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ شاید ان کا تعلق پارسی مذہب سے ہے. میرا خیال ہے کہ وہ پارسی خاندان سے تعلق ہے. جی پارسی ہیں. تو چلیں, یہ تو میں نے ویسے ایک بات کی کہ وہ, لیکن کسی بھی مذہب کے خلاف اس طرح کی بات جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ جو وہاں پر گئی تھیں, تو جو حج کوٹا ہوتا ہے اس کے اوپر کانفرنس تھی, اور حج کوٹا وہاں کے انڈیا کے مسلمانوں کے لیے, عمرہ کے لیے جو کوٹا ہے اس کے اوپر ڈسکشنز ہوئی, یہ سب ہوا. تو ایک منسٹر وہ تو اپنے ڈیزگنیشن کے اوپر اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے گئیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ کی بھی جو ریفارمز ہیں, جو ٹلٹ آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی ان کو وہاں کا دورہ کروایا, وہ مسجد نبوی گئیں, پھر وہ مسجد قباء کہا جا رہا ہے, پھر احد کا میدان. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بھی بہت چینج ہو چکا ہے, وہاں پہ بھی بہت سی ایسی ریفارمز آ رہی ہیں؟ بہت زبردست چینج ہے اور بہت اچھا چینج ہے. سعودی عربیہ اگر اب واقعی, مجھے تو ڈر ہے یہ محمد بن سلمان کو کوئی مار مور نہ دے, ورنہ یہ جو ریسرچ, یہ جو ریفارم پروسیس ہے, اگر یہ کامیاب ہو گیا تو وہ سارے مسلمان دنیا کو 21ویں صدی کا حصہ بنا دے گا. ورنہ ہم تو 7ویں اور 11ویں صدی کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں ہمیشہ وقت, ذہنی طور پہ ہم تو نکلتے نہیں وہاں سے. وہاں سے نکلنے کے لیے یہ لیڈرشپ بڑی امپورٹنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے کیا, کیونکہ انہوں نے مطلب سعودی عربیہ کو کہا نا چیلنج کریں, تو کیا, میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ لکھا جا رہا تھا کہ جیسے پہلے ایک دفعہ یہ پکڑے گئے تھے تو ان کو سعودی عربیہ اب دوبارہ وہ جو ہے اس طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا کہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اتھارٹی کوئی کہے گی کہ بھائی آپ کسی کنٹری سے تعلقات خراب کرنے کے پاکستان کے بلا وجہ کیوں پیچھے پڑ گئے؟ اب یہ تو پاکستان کی حکومت کے ریئیکشن سے پتہ لگے گا نا, وہ ان کے بیہیویئر پہ کیا کرتے ہیں. تو یہ تو وی ہیو ٹو, the ball is in the court of the پاکستان گورنمنٹ. ان کو یہ وہ کیا کہتے ہیں ڈیمیج تو انہوں نے کر دیا نا ٹھیک ٹھاک پاکستان سعودی ریلیشنز کو. اب وہ اس کو ڈیمیج کنٹرول کے لیے کیا پاکستان گورنمنٹ کچھ کرتی ہے یا نہیں کرتی, اب یہ اگلے دنوں میں پتہ لگ جائے گا. یہ اس قسم کے لوگ ہم نے پالے ہوئے ہیں, اور بھی تو ہے نا, یہ حافظ سعید اور یہ اور وہ, ان کے سارے ایگزسٹنس نے پاکستان کو کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ کشمیر کا 1 انچ لے لیا ہم نے, نو. ہماری اکانومی انڈیا سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے, نو. ہمارے لوگ زیادہ کھاتے ہیں, بہتر پڑھے لکھے زیادہ ہیں, انفارچونیٹلی نو.
تو ان کی ساری سوچ نے پاکستان کے عوام کا تو کیا ہے ستیہ ناس. اور ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں پاکستان گورنمنٹ کو اس پہ ایکشن لیتی ہے یا نہیں لیتی. آفٹر آل دس از اے گریٹ ڈپلومیٹک وہ کیا کہتے ہیں مس کانڈکٹ جو ادھر سے ہوا ہے، لیکن ایک انڈیویجول کی رائے ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی رائے تو نہیں نا ہے. سو ویل سی کہ بعد میں کیا ہوتا ہے. لیٹس سی وچ وے the camel squats as they say in English. ایگزیکٹلی. تو پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ کہ آپ نے اس ٹاپک پر بات کی، اور بہت ہی اچھا اس لیے لگا کہ آپ نے بڑے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں یہ وہ بات کی ہے کہ جو بہت سارے لوگ بہت ساری ایسی باتیں نہیں جانتے جو آپ نے بتائی ہیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو جی، بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ.